بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے عالم ربانی قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایوبی انصاری خاندان کے فرد تھے۔ آپ کے آباء و اجداد کا وطن رامپور ضلع سہارنپور تھا۔ آپ کے دادا رامپور سے نقل مکانی کر کے گنگوہ میں تشریف لائے۔ یہیں آپ کے والد مولانا ہدایت اللہ پیدا ہوئے۔ پھر یہیں پر مولانا ہدایت اللہ کے گھر میں 1829 میں حضرت گنگوہی پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 7 سال تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تب آپ کے والد کی عمر 35 سال تھی۔ آپ کی تعلیم اور تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی۔ آپ نے قرآن کریم اپنی والدہ سے پڑھا اور پھر آپ نے فارسی کتب، آپ کے خاندان کے بزرگ تھے میاں جی قطب بخش، ان سے آپ نے فارسی پڑھی۔ اس کے بعد صرف و نحو اور عربی آپ نے اپنے حقیقی ماموں مولوی محمد تقی کے پاس پڑھی۔ مولوی محمد تقی، مولوی محمد شفیع، مولوی محمد نقی، یہ 3 آپ کے ماموں تھے۔ بڑے ماموں مولوی محمد تقی آپ کے استاد تھے۔ چھوٹے دونوں ماموں مولوی محمد شفیع اور مولوی محمد نقی یہ 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے۔ آپ کے سب سے چھوٹے ماموں مولوی محمد نقی یہ آپ کے سسر بھی تھے۔ آپ نے اس کے بعد دلی کا رخ کیا۔ اس وقت دلی علم کا مرکز تھا اور وہاں 3 علماء ایسے تھے جن کی شہرت شرق و غرب میں تھی۔ ایک حضرت شاہ عبد الغنی، ایک مولانا مملوک علی اور ایک شاہ احمد سعید رحمہ اللہ۔ آپ نے مولانا مملوک علی کے پاس جا کر تعلیم حاصل کی اور تمام اعلیٰ درجے کی کتابیں آپ نے ان سے پڑھی۔ حدیث آپ نے حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے پڑھی۔ یہاں سے آپ جب فارغ ہوئے تو پھر آپ اپنے وطن میں آ گئے۔ اس وقت بر صغیر میں اس طرح مدارس کا نظام نہیں تھا جیسا آج ہے کہ باقاعدہ عمارتیں ہوتی، بلکہ جو صاحب علم جہاں اس کا گھر ہوتا وہ وہیں بیٹھ جاتا، کہیں ڈیرا لگا لیتا اور علم کے پیاسے وہ ان کے پاس وہاں پہنچتے اور علم حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر میں ہی پڑھانا شروع کر دیا اور آپ کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آ کر علم حاصل کرتے۔ وہ پہلی کلاس جو آپ کے پاس سے پڑھ کر فارغ ہوئی ان میں ایک نمایاں نام ملا محمود کا ہے۔ یہ ملا محمود وہی ہیں کہ جب 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو یہاں جو پہلے استاد تھے وہ یہ ملا محمود تھے جو حضرت گنگوہی کے پاس پڑھنے والی فارغ ہونے والی پہلی کلاس کے اعلیٰ ترین نمبر حاصل کرنے والے طلباء میں شامل تھے، ملا محمود۔ پھر آپ نے نکاح کیا، تب آپ کی عمر 21 سال تھی۔ آپ نے نکاح اپنے ماموں کے گھر کیا۔ آپ کی عمر 28 سال تھی تو 1857 کا معرکہ پیش آیا۔ اس معرکے میں آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے۔ آپ نے ان سے بیعت کی تھی۔ آپ جب ان کی خانقاہ میں گئے، بیعت ہوئے، ابھی 8 دن ہی گزرے تھے کہ حضرت حاجی صاحب نے آپ کو خلافت سے نواز دیا۔ پھر آپ 40 دن حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہے اور پھر آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ آنا جانا لگا رہا۔ ہفتے عشرے بعد آپ اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ وہ تھانہ بمن میں رہتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حافظ ضامن شہید، یہ 2 حضرات اور ان کے ساتھ تیسرے شیخ محمد تھانوی، یہ یہاں تھانہ بمن میں تھے۔ یہ تینوں پیر بھائی تھے، شیخ محمد تھانوی، حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ انہی تینوں پر وہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس میں ان تینوں حضرات کا ذکر ہے۔ یہ تینوں تھانہ بمن میں بیٹھتے تھے
اور یہ خانقاہ میاں جی نور محمد کی تھی۔ تو میاں جی نور محمد ان تینوں کے شیخ تھے، اور خانقاہ تھانہ بمن کو دکان معرفت کہا جاتا تھا۔ حضرت گنگوہی یہاں آئے اور حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے، حاجی صاحب کے ساتھ آنا جانا لگا رہا۔ 1857 کا مارکہ پیش آ گیا، جس میں آپ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ لڑے۔ اسی جہاد آزادی میں آپ کے سسر، آپ کے ماموں مولوی محمد نقی اور ان کے بڑے بھائی مولوی محمد شفیع، یہ حضرات شہید ہوئے۔ حضرت حافظ ضامن بھی شہید ہوئے، اور بھی کئی لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ حضرت حاجی صاحب کے بھی وارنٹ جاری ہو گئے، حاجی صاحب روپوش ہو گئے، اور حاجی صاحب کی روپوشی تقریباً 2 سال بنتی ہے۔ حضرت نانوتوی بھی روپوش ہو گئے، پھر وہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت گنگوہی روپوش ہو گئے۔ روپوشی کی حالت میں آپ مختلف مقامات پر ٹھہرتے رہے۔ آپ رامپور اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں موجود تھے کہ انگریز کی فورس پہنچی۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آپ کے ماموں کے بیٹے تھے، ان کو انہوں نے مولانا رشید احمد سمجھ کے گرفتار کر لیا، انہیں تھانے میں لے گئے، مارا پیٹا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مولانا رشید احمد نہیں۔ پھر آپ گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد آپ کو پہلے سہارنپور لایا گیا، پھر چونکہ جو آپ کے خلاف مقدمہ تھا وہ 1857 میں شاملی یعنی تھانہ بمن کے علاقے میں انگریز پر حملے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا پرچہ تھا، تو تھانہ بمن مظفر آباد میں تھا، مظفر نگر میں تھا، تو آپ کو مظفر نگر لے آئے، اور تقریباً 6 ماہ آپ جیل میں رہے۔ یہیں جیل میں آپ کے ساتھ آپ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ملاقات کی۔ تب حاجی صاحب روپوش تھے، اور بس اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، آپ رات کے وقت تشریف لائے اور ان سے ملاقات۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ بھی روپوش تھے، انہوں نے بھی یہاں آ کر آپ کے ساتھ ملاقات کی۔ جب آپ جیل میں تھے تو آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ گرفتار ہیں تو بہت خوش ہوئی کہ اے اللہ، تو نے مجھے اتنا اعزاز بخشا کہ چچا شہید ہو گیا اسلام کے لیے، باپ شہید ہو گیا اسلام کے لیے، اور خامد جیل میں ہے اسلام کے لیے، تو میں کتنی خوش بخت ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے انعامات دے دی۔ پھر اس جنگ آزادی کے بعد آپ نے پھر وہیں اپنے گھر میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، اور تقریباً 49 سال تک آپ نے حدیث، تفسیر اور اعلیٰ علوم کی تدریس فرمائی۔ آپ نے 3 حج فرمائے۔ آپ کے شاگردوں پر اگر نظر ڈالی جائے کہ آپ کے تلامذہ کون کون تھے، حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت مدنی ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ کاندھلوی ہیں، ملا محمود جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاذ تھے وہ ہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے علماء نے، اکابر نے آپ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا اور آپ کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ نور اللہ مرقدہ خالص علمی فکری لائن کے انسان تھے۔ اس وقت بر صغیر میں ایسے لوگ بھی تھے جو کسی کے کہنے پر یا نفسانی خواہش کے تابع ہو کر امت میں تفریق ڈال رہے تھے، لیکن آپ کا پیغام اجتماعیت کا تھا، آپ کا درس اجتماعیت کا تھا۔ آپ نے کبھی توڑ کی بات نہیں کی۔ آپ کے مخالفین میں ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی تھے، جو آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے، ہر بات میں آپ کے خلاف اتنا کچھ لکھتے، لیکن آپ نے کبھی انہیں جواب نہیں دیا۔ آپ 76 سال تک اس دنیا میں رہے، 76 سال آپ نے عمر پائی۔ آخری عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی۔ 1905 میں آپ کا انتقال ہے،
آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو کسی موذی جانور نے آپ کے پاؤں کی انگلی پر کاٹ لیا، پھر یہی ایک وجہ بنی آپ کی وفات کی۔ اگر ہم حضرت کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کے تلامذہ ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے بھی سرپرست تھے، آپ مظاہر علوم سہارنپور کے بھی سرپرست تھے، اس کے علاوہ دیگر جو مدارس یہاں قائم ہوئے ان کے بھی آپ سرپرست تھے۔ آپ کی جو تصنیفات ہیں، تالیفات ہیں، اگر ان پر نظر ڈالی جائے تو وہ درجنوں میں ہیں، جن میں اہم ترین تصفیۃ القلوب ہے۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف ضیاء القلوب کا اردو ترجمہ ہے۔ امداد السلوک تصوف کے مسائل پر جو رسالہ مکیہ ہے اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے۔ ہدایت الشیعہ، یہ ایک شیعہ تھا ہادی علی لکھنوی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے جواب میں آپ نے ہدایت الشیعہ لکھی۔ ایسے ہی لطائف رشیدیہ، زبدۃ المناسک، رسالہ تراویح،